15 رمضان المبارک 3 ہجری سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا دن مبارک ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے ہاں بڑا بیٹا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام 15 رمضان المبارک کو اس جہان میں تشریف لایا۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کی شان، جن کے کمالات اور جن کے فضائل ہیں تو بہت زیادہ، لیکن بیان ان کو بہت کم کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا جو آپس میں پیار اور محبت ہے اس کا کیا خوب انداز ہے۔ اور یہ جو پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو ہم 5 تن پاک کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے خاص ہیں کہ ان کے جو نام ہیں، ان کے ناموں میں ہی ان کی شان ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نام اور ہوتے ہیں اور ہمارے کام اور ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکیزہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جو نام ہیں، ناموں سے بڑھ کر ان کے کام ہیں اور کاموں سے بڑھ کر ان کی شان ہے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا دن مبارک ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے ہاں بڑا بیٹا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام 15 رمضان المبارک کو اس جہان میں تشریف لایا۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کی شان، جن کے کمالات اور جن کے فضائل ہیں تو بہت زیادہ، لیکن بیان ان کو بہت کم کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا جو آپس میں پیار اور محبت ہے اس کا کیا خوب انداز ہے۔ فرمایا گیا کہ جب کہیں آپ دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی بھی حضرت امام حسن سے آگے نہیں چلے، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کبھی گفتگو نہیں فرمائی، اور کبھی آپ نے اپنے بھائی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اتنا ادب اور احترام فرماتے تھے۔ اور یہ جو پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو ہم 5 تن پاک کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے خاص ہیں کہ ان کے جو نام ہیں، ان کے ناموں میں ہی ان کی شان ہے۔ عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا نام کچھ ہوتا ہے اور ان کے کام کچھ اور ہوتے ہیں۔ جس طرح
کہ ایک آدمی ہے اس کا نام ہم نے علی رکھ دیا، علی کا معنی ہے بلند، لیکن اس کے کام پستی والوں کے ہیں۔ ایسے ہی کسی کا نام ہم نے حسن رکھ دیا، اس کا نام ہے بہت خوبصورت، لیکن حقیقت میں خوبصورتی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا نام ہم نے عالم رکھ دیا، لیکن اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نام اور ہوتے ہیں اور ہمارے کام اور ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکیزہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جو نام ہیں، ناموں سے بڑھ کر ان کے کام ہیں اور کاموں سے بڑھ کر ان کی شان ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے گھر میں جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لایا گیا۔ اب یہاں سے ہی ہمیں بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس کا نام کیسا رکھنا چاہیے، اس کو لباس کیسا پہنانا چاہیے، اس کے کان میں اذان پڑھنی چاہیے، ایک کان میں اذان دوسرے میں تکبیر دینی چاہیے، اور کتنے دنوں کے بعد اس کے سر کے بال اتارنے چاہیے، اور پھر اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، عقیقہ میں کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے جو بال ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو سارا ہمیں اسلام ملا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے، لیکن بتایا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت پہ ہے۔ تو یہ حقیقی جو اسلام بتانے کا سبب بنا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بنے ہیں۔ تو آپ کو زرد رنگ کے کپڑے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نو مولود ہوتا ہے اس کو زرد رنگ کا کپڑا نہیں پہنایا جاتا، بلکہ اس کو سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زرد رنگ کا کپڑا اتاریں اور سفید رنگ کا جو کپڑا ہے وہ ان کو پہنائیں اور پھر میری بارگاہ میں لائیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو لایا گیا، آپ نے دائیں کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں آپ نے تکبیر فرمائی، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے آپ کا نام مبارک رکھا۔ آپ کے نام کے حوالے سے مختصر عرض کرتا ہوں، ایک بات بیان کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا کہ اے علی آپ نے ان کا نام کیا رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حرب نہیں رکھنا، ان کا نام حسن رکھنا ہے۔ اب اگر یہاں پہ آپ ایک چیز کو دیکھیں، حرب جنگ کو کہتے ہیں اور حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، ان دونوں ناموں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سوچ میں اور حضرت علی کی سوچ میں اتنا فرق ہو؟ اور پھر شان یہ ہے، فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ایک علم کا شہر ہے، اسی علم کے شہر کا دوسرا دروازہ ہے، اور پھر دونوں کی رائے میں زمین و آسمان کا فرق کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی آپ نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ پر سبقت نہیں لے سکتا کہ آپ ہوں اور پھر نام میں رکھوں۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا پر سبقت نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ اگر آپ مجھ پر سبقت نہیں لے سکتے تو میں اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ اب ان کا جو نام ہے وہ میں بھی نہیں رکھوں گا، اگر آپ نے نہیں رکھا تو ان کا نام اللہ رکھے گا۔ تو اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کو بیٹے کی مبارکباد بھی دی ہے، اور فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت شبر کے نام پہ رکھیں، اور ان کا نام شبر ان کی زبان میں تھا
اگر اس کو عربی میں لایا جائے تو اس کا نام حسن بنتا تھا، اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کا نام حسن رکھیں، اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور نواسہ عطا فرمائے گا، اور اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر رکھنا۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا شبیر تھا۔ فرمایا کہ آپ نے ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں اور نواسوں کے نام رکھنے ہیں، بڑے کا نام شبر رکھیں اور چھوٹے کا نام شبیر رکھیں۔ شبر کا معنی عربی میں حسن ہے اور شبیر کا معنی عربی میں حسین ہے، اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شبیر بھی کہا جاتا ہے، تو آپ کا نام مبارک رکھا گیا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7ویں دن ان کا حلق کا کروایا جائے۔ حلق کہتے ہیں سر کے بال منڈوانے کو۔ فرمایا کہ 7ویں دن ان کے سر کے بال اتارے جائیں، منڈوائے جائیں، اور پھر ان بالوں کا جتنا وزن ہو ان کے برابر چاندی صدقہ کر دیں۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا عقیقہ فرمایا، اور آپ کے عقیقے میں 2 جانور ذبح فرمائے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ 2 ایسے سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے، ایک دوسرے پر سبقت نہیں لیتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ اور بھی اس کی روایت ہے، اور ایسا پانی اور ایسے دریا دنیا میں موجود ہیں جہاں پہ 2 پانی آپس میں ملتے ہیں، ایک پانی 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کڑوا ہے، اور آپس میں ملتے ہیں، اس کے باوجود جو میٹھا پانی ہے وہ کڑوے میں شامل نہیں ہوتا، جو کڑوا ہے وہ میٹھے میں شامل نہیں ہوتا۔ اور اس کی یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ یہ جو 2 دریا ہیں جو آپس میں ملتے ہیں وہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہما ہیں، اور ان کے درمیان میں جو برزخ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور ان سے جو لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، سورج سے ہدایت حاصل کیا کرو، اور فرمایا کہ اگر تم سورج کو نہ پاؤ، سورج موجود نہ ہو، تو پھر چاند سے ہدایت پایا کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر چاند بھی موجود نہ ہو تو پھر زہرہ نامی ایک ستارہ ہے، اس ستارے سے ہدایت پایا کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر 2 اور ستارے ہیں، ان سے ہدایت پایا کرو۔ اب سننے والے حیران ہو گئے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں چاند، سورج، ستاروں اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے اور ان کی عبادت کرنے ان سے روکتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے فرمان میں کیا راز ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سورج کون ہے، یہ چاند کون ہے، یہ زہرہ نامی ستارہ کون ہے، اور باقی 2 ستارے کون ہیں جن سے ہم نے ہدایت پانی ہے؟ تو فرمایا کہ جو سورج ہے وہ میری ذات ہے، وہ میں ہوں، فرمایا جو قمر ہے وہ علی المرتضیٰ ہے، اور فرمایا جو زہرہ نامی ستارہ ہے وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور فرمایا جو باقی 2 ستارے ہیں وہ حسنین کریمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا، آپ کے علم کا یہ کمال کہ ایک دفعہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں پیش ہوا، دونوں موجود تھے ایک جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ اے حسن، آپ کے نانا کے پاس بہت علم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا کیا تھا کہ وہ اگر کھجور کے باغ کو دیکھ لیتے تو اس کھجور میں کتنے من کھجوریں ہیں وہ جان لیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ اس باغ میں جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں اگر ان کو اتارا جائے تو کتنا وزن ہوگا وہ بتا دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ویسا ہی علم عطا کیا ہے۔ ان کا مقصد شاید تنقید تھا
شاید تنقید تھا کہ آپ کے نانے کے پاس تو اتنا علم ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ میرے نانے کے پاس اتنا علم تھا تو میں بھی انہی کا نواسا ہوں. اگر اللہ نے انہیں عطا کیا تھا تو ان کے صدقے مجھے بھی عطا کیا ہے. اور فرمایا کہ یہ نہ سوچ کہ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں کو ملایا جائے تو آقا علیہ السلام کی تصویر بن جاتی تھی. آقا علیہ السلام کے اوپر والا حصہ وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے اور آپ کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے. دونوں کو ملانے سے آقا علیہ السلام کی تصویر بنتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی تصویر ہیں تو پھر ایسے ہی نہیں ہے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو فرمایا کہ میں تجھے یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ جو باغ ہے اس میں جو کھجوریں ہیں ان کا وزن کتنا ہے, بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس جو کھجوریں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. انہوں نے کہا کہ پھر بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس باغ میں جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں ان کی تعداد 4004 ہے. اس نے صاحب اختیار تھا, حکم دیا کہ یہ ساری کھجوریں فوراً اتاری جائے اور ان کو گنا جائے. کھجوریں اتاری گئیں, ان کو گنا گیا. تو اب جو گننے والا تھا وہ تھوڑا مسکراتا ہوا آیا اور کہتا ہے کہ جی ہم نے گن لی ہیں اور 4003 کھجوریں ہوئی ہیں. تو اس نے آپ کی طرف دیکھا تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہ اللہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ابھی آپ نے یہی فرمایا تھا. بقیہ کھجوریں ایک سائڈ پہ پڑی تھیں اور ایک کھجور وہ جو گننے والا تھا اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ منہ میں ڈالنے ہی والا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ جو 4004 کھجور ہے یہ اس شخص کے ہاتھ میں ہے. اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی عبادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار تھے, تمام لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. اور آپ نے 20 کم از کم اور صحیح ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل چل کر فرمائے ہیں. مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تک پیدل چلتے تھے, حج کرنے کے بعد پھر پیدل آتے تھے اور سواری بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے. سواری بھی ساتھ ہوتی تھی, پھر پیدل بھی چلتے تھے. لوگ کہتے کہ حضور آپ کے پاس سواری بھی ہے اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی پیدل چلنا پڑتا ہے, کہ اگر نواسہ رسول پیدل جا رہا ہو اور دوسرے سواری پر چلیں تو پھر لوگ تو کہیں گے کہ بھئی نواسہ رسول چل کے جا رہا ہے, آپ سواری پہ جا رہے ہیں. تو آپ سے کہا گیا کہ آپ بھی سواری پہ سوار ہو جائیں. تو فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں اور میں نہیں یہ چاہتا کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں جاؤں اور سوار ہو کر جاؤں. اسی لیے آپ چل کر جاتے تھے. اور سواری ساتھ رکھنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ رستے میں طبیعت خراب ہو جائے, بیماری آ جائے یا کوئی مشکل پیش آ جائے یا چل کر حج جانے لگا ہو, لیٹ ہو جائے اور چل کر نہ پہنچا جائے تو فوراً سواری کے ذریعے حج کرنے کے لیے حاضر ہوا جا سکے. اور آپ جب مسجد میں آتے تھے, حالانکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ میرے حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. لیکن جب مسجد میں آتے تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی. جب وضو فرماتے تو آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا, جیسے کوئی کانپنے لگتا ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ تو جنت کے سردار ہیں. فرمایا کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اور مسجد میں آتے تو دعا کرتے, کن کلمات کے ساتھ؟ فرماتے اے اللہ تیرا مہمان تیرے گھر آیا ہے, اے اللہ تیرا مہمان تیرے گھر آیا ہے, اور اے اللہ تو مہربانی فرما اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اور تو بڑا کریم ہے, بڑا حسین ہے, بڑا جمیل ہے. اپنا کرم اور اپنا حسن اور اپنا جمال ہمیں عطا فرما.